سب سے پہلے ISPR کو فوری جلد از جلد جو بیان آرمی چیف کا صنعتکاروں کے ساتھ میٹنگ میں باہر نکلا ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اگر وضاحت نہیں ہوتی تو پھر ہم قوم کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کس کو کتنا پسند ہے اور کس کو کتنا نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ سیاسی پارٹیز پاکستان کے ساتھ ایک ورڈ خاص لیا گیا ہے مخلص نہیں، وفادار نہیں، وفادار تو کتے ہوتے ہیں، کہ سیاستدان پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں، فوری طور پہ وضاحت چاہیے. ہم 3 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، فوری طور پہ وضاحت ہو، ورنہ ہم پھر بتائیں گے کہ پاکستان میں کون کتنا مخلص ہے اور کتنا نہیں ہے. تو وہ پھر ہم جناب پاکستان کی تاریخ کا پہلا پاکستانی آرمی چیف ایوب خان سے شروع کر کے باجوہ تک پھر بتائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کتنا پیار ہے. ہم تو پھر بھی بے تنخواہ ہیں، جو تنخواہ اور مرات لیتے ہیں ان کا کتنا پیار ہے. ہمیں مجبور نہ کیجئے اس سے پہلے کہ پھر وہ ایک الگ ڈائلاگ شروع ہو جائے. میرے خیال میں ISPR کو فوری طور پہ اس کی وضاحت دے دینی چاہیے. چیف صاحب نے اس دن بڑا اچھا بیان دیا کہ پرویز خٹک اور محمود خان کی زندگیاں بدل چکی ہیں چوری کرتے کرتے. لیکن چیف صاحب آنکھیں کھولیں، آپ کے ہی تلے لوگ بیٹھے ہوئے اسی پرویز خٹک اور اسی محمود خان کو دوبارہ پروموٹ کر کے انہی چوروں کو، انہی ڈکیتوں کے ہاتھ دوبارہ پختونخوا دینا چاہتے ہیں. ہم ان تمام تر عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو غیر آئینی نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. پاکستان میں مزید ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے. مشینری نے جو لوگ بنائے فلاپ ہو گئے، وہ اول سے لے کے آخر تک سب فلاپ، بیکار. تو آج پھر وہی مشینری بیٹھ کے کیوں نئے کردار بنا رہی ہے؟ میرے خیال میں اس مشینری کو ختم کر دینا چاہیے اور عوام کو یہ اختیار دے دینا چاہیے کہ عوام اپنے فیصلے کرے اور اپنے مستقبل کو بدلے. چیف صاحب لگے ہوئے ہیں، اکانومی کو سنبھال رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، مطلب کہ پاکستان کے لیے قرضے لا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، پر اپنا کام ان سے رکا ہوا ہے، نہیں چل رہا. اپنا کام ہے ڈیفنس. یہاں فوج بھرتی ہوتی ہے صفائی سے لے کے چیف تک ڈیفنس کے لیے. ہمارے ڈیفنسز پچھلے 50 سال سے بریچڈ ہے. ہماری دفاع آج بھی بریچڈ ہے. میرے خیال میں چیف صاحب کو سب بھول کے جو کام سیاستدانوں کے ہیں جلد از جلد انتخابات کرا کے یہ سب کام ایک دفعہ سیاستدانوں کو حوالے کر دیں، کیونکہ آپ 6 مہینے سے نہیں، سن 47 سے لے کے آج تک پالیسی آپ کی چل رہی ہے. دفاعی پالیسی آپ کی چل رہی ہے، فورن پالیسی آپ کی چل رہی ہے، اکنامک پالیسی آپ کی چل رہی ہے. تو اگر 70-73 سال میں ٹھیک نہیں ہوا، میرے خیال میں مزید بھی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ خالصتاً سیاستدانوں کے حوالے کریں اور خود جو ذمہ آپ کی ہے، جس ذمہ کے لیے آپ نے عہد اٹھایا ہے، جس ذمہ کی آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، خدا را پاکستان قوم کی حفاظت کریں، دوسروں سے بھی کریں اور اپنے والوں سے بھی کرائیں. آپ اس قوم کے حفاظت کے ضامن ہیں اور اس حفاظت کو یقینی بنایا جائے. سب سے پہلے ISPR کو فوری جلد از جلد جو بیان آرمی چیف کا صنعتکاروں کے ساتھ میٹنگ میں
باہر نکلا ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اگر وضاحت نہیں ہوتی تو پھر ہم قوم کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کس کو کتنا پسند ہے اور کس کو کتنا نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ سیاسی پارٹیز پاکستان کے ساتھ ایک ورڈ خاص لیا گیا ہے مخلص نہیں، وفادار نہیں، وفادار تو کتے ہوتے ہیں، کہ سیاستدان پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں، فوری طور پہ وضاحت چاہیے. ہم 3 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، فوری طور پہ وضاحت ہو، ورنہ ہم پھر بتائیں گے کہ پاکستان میں کون کتنا مخلص ہے اور کتنا نہیں ہے. تو وہ پھر ہم جناب پاکستان کی تاریخ کا پہلا پاکستانی آرمی چیف ایوب خان سے شروع کر کے باجوہ تک پھر بتائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کتنا پیار ہے. ہم تو پھر بھی بے تنخواہ ہیں، جو تنخواہ اور مرات لیتے ہیں ان کا کتنا پیار ہے. ہمیں مجبور نہ کیجئے اس سے پہلے کہ پھر وہ ایک الگ ڈائلاگ شروع ہو جائے. میرے خیال میں ISPR کو فوری طور پہ اس کی وضاحت دے دینی چاہیے. چیف صاحب نے اس دن بڑا اچھا بیان دیا کہ پرویز خٹک اور محمود خان کی زندگیاں بدل چکی ہیں چوری کرتے کرتے. لیکن چیف صاحب آنکھیں کھولیں، آپ کے ہی تلے لوگ بیٹھے ہوئے اسی پرویز خٹک اور اسی محمود خان کو دوبارہ پروموٹ کر کے انہی چوروں کو، انہی ڈکیتوں کے ہاتھ دوبارہ پختونخوا دینا چاہتے ہیں. ہم ان تمام تر عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو غیر آئینی نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. پاکستان میں مزید ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے. مشینری نے جو لوگ بنائے فلاپ ہو گئے، وہ اول سے لے کے آخر تک سب فلاپ، بیکار. تو آج پھر وہی مشینری بیٹھ کے کیوں نئے کردار بنا رہی ہے؟ میرے خیال میں اس مشینری کو ختم کر دینا چاہیے اور عوام کو یہ اختیار دے دینا چاہیے کہ عوام اپنے فیصلے کرے اور اپنے مستقبل کو بدلے. چیف صاحب لگے ہوئے ہیں، اکانومی کو سنبھال رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، مطلب کہ پاکستان کے لیے قرضے لا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، پر اپنا کام ان سے رکا ہوا ہے، نہیں چل رہا. اپنا کام ہے ڈیفنس. یہاں فوج بھرتی ہوتی ہے صفائی سے لے کے چیف تک ڈیفنس کے لیے. ہمارے ڈیفنسز پچھلے 50 سال سے بریچڈ ہے. ہماری دفاع آج بھی بریچڈ ہے. میرے خیال میں چیف صاحب کو سب بھول کے جو کام سیاستدانوں کے ہیں جلد از جلد انتخابات کرا کے یہ سب کام ایک دفعہ سیاستدانوں کو حوالے کر دیں، کیونکہ آپ 6 مہینے سے نہیں، سن 47 سے لے کے آج تک پالیسی آپ کی چل رہی ہے. دفاعی پالیسی آپ کی چل رہی ہے، فارن پالیسی آپ کی چل رہی ہے، اکنامک پالیسی آپ کی چل رہی ہے. تو اگر 70-73 سال میں ٹھیک نہیں ہوا، میرے خیال میں مزید بھی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ خالصتاً سیاستدانوں کے حوالے کریں اور خود جو ذمہ آپ کی ہے، جس ذمہ کے لیے آپ نے عہد اٹھایا ہے، جس ذمہ کی آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، خدا را پاکستان قوم کی حفاظت کریں، دوسروں سے بھی کریں اور اپنے والوں سے بھی کرائیں. آپ اس قوم کے حفاظت کے ضامن ہیں اور اس حفاظت کو یقینی بنایا